تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کے دل سے سزا کا خوف نکل جائے تو انسان بے باک ہو جاتا ہے اور لا قانونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کسی بھی قانون کو اس وقت تک قابل نفاذ مانتا ہے جب اس کے دل میں قانون کے ٹوٹنے پر سزا کا تصور موجود ہوتا ہے، اور اگر انسان کے دل سے قانون کے ٹوٹنے کے حوالے سے پرشش کا تصور یا سزا کا تصور نکل جائے تو پھر انسان نہ قانون کو اہمیت دیتا ہے اور نہ پھر وہ قانون پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس طرف بھی ہم رخ کرتے ہیں، نت نئے گناہ ہماری قوم کو بلکہ پوری نسل انسانی کو اپنے جال میں بالکل جکڑ چکے ہیں۔ انسان کو شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ شیطان انسان کو اس طریقے سے گناہوں کے جال کے اندر پھانس چکا ہے کہ اگر انسان گھر کی چار دیواری میں ہو تو بھی وہ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ انسان اگر باہر نکل کر دوستوں کے سرکل میں جائے تو پھر وہ وہاں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور وہ گناہوں کے دلدل کے اندر وہاں بھی پھنستا چلا جاتا ہے۔ بلکہ جن گناہوں کے تصور سے انسان کی روح کانپ جاتی تھی، جن گناہوں کے تصور سے انسان کے دل و دماغ جو ہے وہ کانپ جاتے تھے، آج ان گناہوں کو عملی جامہ پہنانے میں انسان شرم محسوس نہیں کر رہا ہے، انسان آر محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ سارے گناہ اللہ اکبر جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، با حیا لوگ ان کی طبیعت پانی پانی ہو جاتی ہے، آج ان سارے گناہوں کو بڑی بے حیائی کے ساتھ آج کل انسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا کے اڈوں سے لے کر شراب کے اڈوں تک، اور شراب کے اڈوں سے لے کر جوؤں کے اڈوں تک، اور جوؤں کے اڈوں سے لے کر حسن کے ان آشیانوں تک انسان بالکل چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب اتنا مشکل ہو گیا ہے انسان کو گناہ سے بچانا، اس لیے کہ جب تک انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا تھا اس وقت تک وہ اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا ہی نہیں، بلکہ وہ انسان گناہ کو برائی تصور کرتا ہی نہیں۔ آج انسان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گناہ کو کبھی فیشن سمجھتا ہے، وہ گناہ کو کبھی معاذ اللہ روشن خیالی تصور کرتا ہے، وہ گناہ کو کبھی استغفر اللہ اللہ اکبر فیشن کا نام دے کر کے یا آرٹ کا نام دے کر کے یا مغربی تہذیب کا نام دے کر کے یا جدید دور کی پیداوار کا نام دے کر کے انسان طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے دور کے اندر
اگر ہر شریف النفس انسان، ہر اچھا انسان گناہوں کے خاتمے کے لیے، گناہوں سے معاشرے کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں کو نکال کر پھینکنے کے لیے ہر انسان کوشش کر رہا ہے، اسی لیے کہیں کہیں پر کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، کہیں پر اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے، کہیں پر درس کی محفل منعقد ہو رہی ہے، تاکہ انسانوں کو گناہوں سے بچایا جائے، انسانوں کو برائیوں سے بچایا جائے، انسانوں کو بے حیائیوں سے بچایا جائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، انسان جو ہے گناہوں سے ابھی چھٹکارا پا سکتا ہے، بس اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جس اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ آج مسلمان بالکل دھڑلے سے یہ بات کہہ دیتا ہے، مولانا بہت زیادہ قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا اللہ کریم نہیں، کیا اللہ رحیم نہیں، کیا اللہ مہربان نہیں، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو بخش دے تو آپ کا بگڑتا کیا ہے؟ لوگ گناہ کرتے ہیں کرنے دیں، لوگ بے حیائی کرتے کرنے دیں، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا حلیم ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ اللہ حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو اللہ غیرت مند بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو چھڑا نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام حسن بصری کون ہے آپ جانتے ہیں؟ امام حسن بصری اس ذات کا نام ہے جن کو سید التابعین، جن کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، جن کو سید الصوفیاء، امام الصوفیاء کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسن بصری وہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ بصرہ میں جتنے منبر خطیبوں کے لگے ہیں وہ سب اٹھا دیے جائیں، اگر بصرہ میں کسی کو واعظ کا حق ہے تو صرف حسن بصری کو حق ہے۔ وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں سے امام حسن بصری فرماتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ ان سے نہ مانے گا۔ اس بات کو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گا اور سزا دے گا۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی سزا سے اور اس کے انتقام سے انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ سے بے خوف ہو کر رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے تو اللہ صبح کو اس کے چہرے پر اس کی گناہ کی نحوست کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ چہرے بولتے ہیں رات کی تاریکی کا انجام، چہرے بتاتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر کرنے والوں نے کیا کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں کرنے والے گناہ میرا اللہ صبح کو چہرے پر اس کی نحوست کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت رات کے کیے ہوئے گناہ کو صبح تمہارے چہروں پہ ظاہر کرتا ہے، اور فرماتے ہیں جہنم میں جانے سے پہلے رو کر اللہ کو منا لو، رب کو راضی کر لو، اس لیے کہ جب تمہارے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت تمہارے رونے دھونے کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت وہ تمہارے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے
والا ہے، اور اس طرح سے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام المتکلمین کے دھوکے میں موجود ہے، نفس کے عمر ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا جاتا اور پھر اس کو بھلا دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ دن رب کی بارگاہ میں حساب سے چھوٹ جائے گا اور عمر کو رب کی بارگاہ میں جواب پڑے گا۔ فاروق اعظم یہ کہہ کر کے رویا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کیا تھی؟ اللہ اکبر، گھر لوٹ کر حیا پانی پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر، انسان وہ مناظر دیکھتا ہے اور دیکھتے کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیٹ بھر کے کھا کر زنا کے مناظر دیکھنے والا انسان اور یانیت میں ڈوبنے والا مگر وہ عمر ابن خطاب جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی بشارت اپنی زبان سے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، کیفیت تو یہ ہے، پہلے تو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، پیر پہ مارتے ہیں اور پیر پہ مار کر کے پوچھتے ہیں، عمر بتا ان تو نے کیا کام انجام دیا؟ اللہ کی رضا والے کام انجام دیا یا اللہ کو ناراض کام انجام دیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ اللہ اکبر، جس عمر کی شان یہ ہے، جس عمر کا مقام یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اپنی محفلوں میں جان پیدا کرنا ہو تو عمر کا نام لے لیا کرو، تمہاری محفل میں جان پیدا ہو جائے گی۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی، عصمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جب عمر کے نام سے محفلوں میں جان پیدا ہوتی ہو تو مصطفیٰ کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کے نام سے ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے نام سے ہوتا کیا ہے؟ کیا یا رسول اللہ کہتے ہو؟ کیا یا رسول اللہ کہتے ہو؟ کیا نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہو؟ کیا نبی کا دل مناتے ہو؟ ان سے پوچھو ہم سے کیوں کہتے ہو کہ نبی کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں عمر کے نام سے محفل میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ جب غلام کے نام کی شان یہ ہے تو اس آقا کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا فرمائے عمر کے نام سے محفل میں زندگی پیدا ہوتی، یہ فاروق اعظم کی شان ہے، لیکن کردار کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ خدا کی خشیت کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب تکیے کے نیچے درہ رکھتے ہیں۔ کون عمر ابن خطاب؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک انسان ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت میں ایک انسان ہے کہ جس دن وہ شہید ہوگا اس دن فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور امت میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے، پھر قیامت تک کوئی ان فتنوں کو روک نہیں سکے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، سرکار نے فرمایا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار فتنہ پروری کی بات نہ کیا کریں،
ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو فتنے پیدا کرتے ہیں. اہل سنت تو فتنوں کا خاتمہ کرنے والی جماعت ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی بات کیا کریں مولانا، اپنی بات کیا کریں، تو یہ اپنی ہی بات ہے. سرکار نے فرمایا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. آقا فرماتے فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے، کھل نہیں جائے گا، ٹوٹ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر کھل جاتا تو کوئی طاقتور آ کر کے بند بھی کر سکتا تھا، لیکن آقا فرماتے کھلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو پھر امت میں فتنے ہی پیدا ہوتے رہیں گے، اور فتنوں کو پھر کوئی پیدا ہونے سے روک نہیں سکے گا، بلکہ لوگ نئے نئے فتنے کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے جس کی شہادت پر فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا؟ آقا فرماتے میں امید کرتا ہوں وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. یعنی جب ان کی شہادت ہوگی تو فاروق اعظم کی شہادت کے بعد امت میں فتنوں کا دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آپ نہیں دیکھتے آج کتنے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت انکار ختم نبوت کا فتنہ پورے شباب پر ہے، اور ہندوستان کے اندر خاص طور پر اب مہاراشٹر کے علاقے سے انکار ختم نبوت کا فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ زور پکڑ رہا ہے، خاص طور پر اورنگ آباد ضلع سے، اور وہ پورے ملک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. اور خاص طور پر اس کی جڑیں، وہ فتنہ نکلا تو اورنگ آباد ضلع سے ہے، لیکن ممبئی اور اس کے اطراف میں اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے. اور وہ انکار ختم نبوت کے فتنے کا بانی ایک شکیل نام کا شخص ہے، جسے فتنہ شکیلیہ کے نام سے جانا جا رہا ہے. اور معاذ اللہ ان کے نظریات کم و بیش قادیانیوں کی طرح ہیں، اور وہ آپ کے علاقے میں اور خاص طور پہ بمبئی اور اس کے اطراف کے علاقے میں اور باندرا کے محلے میں خاص طور پر یہ بہت تیزی کے ساتھ جڑ پکڑتے جا رہے ہیں. اور انکار ختم نبوت کے حوالے سے اتنی زور سے وہ دعوے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعوے اتنے مضبوط ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. لیکن عقلی اور نقلی طور پر ہمارے علماء نے وہ جواب دیے ہیں کہ قیامت تک کی انشاءاللہ ان جواب پر پھر کسی کو جواب نہیں بن سکتا. لیکن چونکہ فتنہ شکیلیہ کے لوگوں کو عقلی طور پر گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی عظیم نعمت ہے جس کا نام نبوت ہے، اب وہ ختم ہو گئی تو اللہ کی نعمت سے کیا اتنی بڑی نعمت ختم ہو گئی؟ اللہ کے خزانے سے اتنی بڑی نعمت ختم ہو گئی؟ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور امیر سنی دعوت اسلامی، داعیہ کبیر، داعیہ کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات صرف اتنی سمجھنے کہ پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاؤں، اس لیے کہ اب ہمارے ممبر پر وہ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت
جس نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا ہے، اور ہم جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کبھی آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ ساری اسی مرد کلندر کی محنتوں کا اور ان کی دعاؤں کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ تو چونکہ حضرت قبلہ موجود ہیں اور حضور قبلہ قائد محترم کا خطاب اور انقلاب آفری خطاب انشاءاللہ ہم سب نے سماعت کرنا ہے، مجھے صرف اس کے متعلق ایک بات آپ سے عرض کر کے اپنے عنوان کی طرف میں لوٹتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی حضور قبلہ قائد محترم سے ہم عظیم ترین خطاب سماعت کریں گے۔ میری عادت ہے حضرت قبلہ جب تشریف لاتے ہیں تو میری گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ استادوں کو سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں سنائی جاتی۔ تقریریں سنانا اساتذہ کے سامنے یہ بے ادبی سے بہت قریب ہے، لیکن آج میری مجبوری ہے کیونکہ مجھے منتظمین نے پابند کیا ہے کہ حضور قبلہ کی آمد کے بعد بھی کچھ دیر آپ بولیں، تو ان کا دل نہ ٹوٹے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں اور اپنے بزرگ قائد محترم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بے ادبی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں، تو مجھے معاف فرمائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ لیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، برکاتی دولہا، قادری دولہا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہیلو، آپ حضرات اور پیچھے ہو جائیں، اس طرح بھیڑ نہ لگائیں برائے کرم، کرسیوں پر جا کر بیٹھ جائیں آپ حضرات، اس طرف بھی جو لوگ کھڑے ہیں جا کر بیٹھ جائیں، جگہ کافی خالی ہے۔ منتظمین بھی اب بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر، اس لیے کہ ہماری محفل کے دولہا، برکاتی دولہا، زیب سجادہ آستانہ عالیہ ماہرہ مقدسہ حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، تاج المشائخ حضرت قبلہ ڈاکٹر سید امین میاں صاحب برکاتی مدظ اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں، اور حضور والا کے چہرے کی آپ زیارت فرمائیں اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ جو عقلی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ان ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے تو اللہ کے خزانے سے اتنی عظیم نعمت ختم ہو گئی، اس طرح کی بات معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے
جو یہ فتنہ شکیلیہ کی طرف سے جو بڑا اعتراض ہے اور عقلی طور پر نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ایمان اور عقیدے کو جو ہے وہ شبخو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا اینڈ نہ ہو وہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی، وہ بھدی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا اختتام نہ ہو تو پھر اس کے اندر نظم باقی نہیں رہ جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جلسے ہی کو مثال بنا لیتے ہیں، یہ اتنی بڑی کانفرنس، اتنا بڑا اجتماع جس میں آپ نے اہل سنت و جماعت کی اس مقدس اور عظیم ہستی کو مدعو کیا ہے جسے دنیا حضور امین ملت کے نام سے جانتی ہے، عالمی مبلغ اسلام حضور قائد محترم قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو آپ نے مدعو کیا ہے، بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ محفل تو آپ شروع کریں گے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، لیکن یہ محفل ختم کب ہوگی، اور اس کے بعد یہ بات کہی جائے کہ محفل کا اختتام کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو آنے والے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جس محفل کے اختتام کا کوئی ٹائم اور کوئی شیڈول نہ ہو، پھر اس میں پتہ نہیں کون کیا کیا کرے گا اور کیسے کیسے کرے گا، یہ ایک بد نظمی ہوگی۔ اس لیے کہ بولنے والے جو عنوان کے تحت بولیں گے کہ عظمت مصطفیٰ کا عنوان ہے، ساتھ میں اصلاح معاشرہ ہے، دو عنوانوں کو آپ نے جوائن کیا ہے اور اس عنوان کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن کوئی ایک تو اس میں ایسا آئے گا کہ جو عنوان کے متعلق گفتگو کر کے حق ادا کر دے گا۔ اب جب وہ اپنے عنوان کے متعلق حق ادا کرے گا تو اس کے بعد پھر آنے والا کیا بولے گا، اس لیے کہ عنوان ہی ختم ہو گیا۔ اب اگر عنوان ختم ہو گیا، عنوان مکمل ہو گیا، تو پھر بولنے والا جب بولے گا تو اس سے کم درجے کی بات کرے گا۔ تو چونکہ محفل اس وقت ختم کی جاتی ہے جب محفل پورے شباب پر آتی ہے، اور جب پورے شباب پر آتی ہے اس وقت محفل کا ختم ہو جانا محفل کے اثرات کے جو ہے وہ اس کو دوبالا کر دیتا ہے، محفل کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ شباب پر آ کر کے محفل ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر شباب پر محفل ختم نہ ہو اور اس کے بعد بھی محفل چلتی رہے تو کچھ لوگ اٹھ کر کے جانے لگیں گے، کرسیاں خالی ہونے لگے گی، یار اب بور کر رہے ہیں۔ تو ابتدا میں جو اچھی گفتگو ہو گئی یا شباب پر جو اچھی گفتگو ہو گئی اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور محفل کی تعریف کی بجائے لوگ محفل کے حوالے سے عیب بیان کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، گویا کہ قدرت نے بھی اس کائنات رنگ و بو کے اندر کسی عنوان کے تحت ایک جلسے کو سجایا ہے، اور سجانے کے بعد پھر اس کو متعین کیا ہے نقیب قدرت نے کہ پھر اس کا اختتام بھی ہوگا، یہ مکمل بھی ہوگی، لیکن وہ مکمل کب ہوگی؟ جب وہ مکمل طور پہ شباب پر آئے گی۔ اور جب جلسہ چلایا جاتا ہے تو اگر جلسے کا ناظم بلبل باغ مدینہ کی طرح کوئی بہت دانشمند اور ہوشیار ہو تو پھر وہ اپنے مقررین کو پھر ایک اندازے سے پیش کرتا ہے۔ محفل کا آغاز ہے، چلے ایک بندہ ہلکی گفتگو کرتا ہے، اس کو کھڑا کر دو، اس کے بعد پھر کسی کو، پھر کسی کو، پھر کسی کو، لیکن محفل پہ تھوڑی سی بوریت کے آثار نظر آنے لگے تو کسی ناطخواں کو کھڑا کر دیا، اس نے محفل کو گرما دیا۔ لیکن جب محفل پورے شباب پر آتی ہے تو محفل کا مقرر خصوصی مسند خطابت پر بیٹھ کر پھر وہ گفتگو کرتا ہے، اور پھر وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ شروع سے لے کر اختتام تک جتنی باتوں میں کمی رہ گئی ہے سب وہ مکمل کر دیتا ہے اور عنوان کا حق ادا کر دیتا ہے۔ پھر وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی بول نہیں پاتا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، قدرت کے نقیب نے بھی جب یہ کائنات رنگ بو میں ایک عنوان کے تحت جلسہ سجایا، اس کا عنوان تھا توحید، اس کا عنوان تھا تصور الہ، اس کا عنوان تھا اللہ کی عبادت۔ آنے والے آتے رہے، کبھی ضرورت آدم کی پڑی، آدم کو بھیجا، نوح کی پڑی، نوح کو بھیجا، شیش کی پڑی، شیش کو بھیجا، موسیٰ کی پڑی، موسیٰ کو بھیجا، داؤد کی پڑی، داؤد کو بھیجا۔ حسن کے متوالے دیکھے تو سراپا حسن یوسف صدیق کو بھیج دیا، صبر کے متوالے دیکھے تو ایوب صابر کو بھیج دیا، بھیجتا رہا، لیکن جب پوری کائنات میں تاریکی پھیل گئی تو پھر اس کو بھیجا۔ اللہ
مسلمان کا حق ادا کرنے والا تھا. حق تو سب نے ادا کیا, لیکن پھر وہ آنے والا آیا اور مسند خطابت پر بیٹھ کر کے اس نے گفتگو کی. ہر آنے والا یہ کہتا اللہ ایک ہے, لیکن کسی سے سن کر کے بتا رہے ہیں. جب وہ آیا تو اس نے کہا اللہ ایک ہے, سن کر نہیں دیکھ کر کے بتا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عنوان ہی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اگر کوئی بولے تو کیا بولے؟ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو اس سے بڑی بات کرنی ہوگی اس کو, اور معاذ اللہ کوئی نبی آ نہیں سکتا, کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا. ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی دلیل پوچھے تو دلیل پوچھنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دلیل بھی نہیں پوچھتے, کیونکہ ہمارا نبی ایسا کامل و مکمل ہے, ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے. حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے, تو جب عمر ابن خطاب نبی نہیں ہوئے تو اب شکیل کو نبی ہونے کا کیا حق ہے؟ اب قادیانی کو نبی ہونے کا کیا حق ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور نے بات ایسی کر دی. اب حضور کی بات کے بعد کون بات کر سکتا؟ اجمی بات کریں گے حضور کے بعد. ارے وہاں تو عربیوں کی نہ چلی. میرا امام کہتا ہے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. انداز بولنے کا کیا, یہ شاعری نہیں, اس کو عشق کہتے ہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر کسی کے منہ میں زبان نہ ہو تو وہ بات سن کر کم سے کم گردن تو ہلاتا ہے. میرے امام نے کہا حضور کی بات سن کر لوگوں میں گردن ہلانے کی بھی ہمت نہ تھی. کوئی ہاتھ کے اشارے سے تو بات کرتا ہے, لیکن حضور کی بات سن کر لوگ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول گئے. کون؟ عرب کے بڑے بڑے فصحا کہتے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسے جامد و ساکت ہو گئے کہ ان کو کلام کرنا تو دور کی بات ہے, جسم میں حرکت کرنے کی بھی ہمت نہ رہی. جب بڑے بڑے عرب کے فصحا وہاں ایسے جامد و ساکت نظر آتے ہیں تو کوئی مہاراشٹر کے علاقے کا شکیل جس کو صحیح عربی بولنی بھی نہیں آتی وہ کیسے نبی ہونے لگا؟ اور معاذ اللہ وہ کیسے کس طریقے سے نبی ہو سکتا ہے؟ تو عقیدے کو بچانا بے پناہ ضروری ہے. اور بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے آئے. یہ ایسا اجماعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم اس عقیدے کا منکر کافر ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہوگا. تکلیف اس بات کی ہے ہمیں تو عقائد کی معلومات ہے ہی نہیں, اس لیے کہ کسی ایک عنوان کے پیچھے لوگ اتنی محنت کر جاتے ہیں کہ دوسرا عنوان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت والوں کا بیچاروں کا نظریہ یہ ہے صرف نماز پڑھو اور پھر ساری چیزیں چھوڑ دو. نماز پڑھو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ حرام کھا کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز تو قبول بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز کے لیے پہلے لقمہ حلال بھی تو ضروری ہے. جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اب آپ بتائیں نماز پڑھ کر کے سب کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, تو دین کے چند ارکان کو یا دین کا کوئی رکن لے کر کے اگر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے تو ناکامی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آنے والا. اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کو کیا پڑی رہتی ہے, فرقوں کا رد کرتے ہیں. یاد رکھیں اگر فرقہ باطلہ کی بدعقیدگی آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو تو آپ کہیں بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس سکتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں مولانا ذرا آپ لوگ اہل سنت اخلاق کی بات کیا کریں. اخلاق اس لیے کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اخلاق ہم تجھ سے سیکھیں جسے استنجا کی سنتیں نہیں پتا, یا اخلاق اللہ سے سیکھیں. اخلاق کس سے سیکھیں؟ تجھ سے یا اللہ سے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ. وہ اللہ جس نے خلق عظیم والے کو اخلاق عطا فرمائے, جب نبی کی بات آتی ہے تو وہ اللہ اپنی اخلاق کا اظہار یوں کرتا ہے اگر
اگر کسی نے نبی کو مجنون کہہ دیا تو ایک جملے کے جواب میں اس کے 10 عیب گناتا ہے اور آخر میں پھر وہ کہتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَلِيمٌ، حبیب جس نے تجھے مجنون کہا ہے پھر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہمارے امام نے تو ترجمہ یہ کیا ہے قرآن کے تقدس کی پامالی کو بچانے کے لیے کہ محبوب اس کی اصل میں خطا ہے، لیکن مولوی اشرف علی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ حرامی ہے، وہ انہوں نے یہ لکھا ہے، بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے۔ اور امام یہی تو کہتے ہیں کہ دراصل جو دیابنا مارے گئے ہیں وہ الفاظ کی ترتیب کی الٹ پھیر سے مارے گئے ہیں۔ اگر وہ الفاظ کا انتخاب اچھے انداز سے کرتے تو شاید کہیں ان کے بچنے کی گنجائش ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کے اخلاق ہے۔ حضور کی کوئی ایک جملے میں بے ادبی کرے اللہ اس کے 10 عیب گناتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن متعین کرتا ہے۔ کافر ہونا اور بات ہے، گستاخ رسول ہونا اور بات ہے۔ ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر گستاخ رسول کافر ہوا کرتا ہے، اور کفر کی بدترین قسم نبی کی توہین۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اچھی طرح یاد رکھے قرآن متعین کر رہا ہے کہ جو بھی نبی کی بے ادبی کرے گا وہ تلم بادہ ذالکہ زنیم کے زمرے میں ضرور آئے گا۔ اس لیے کہ اگر خون میں شرافت ہوگی تو انسان کافر ہونے کے باوجود بھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اور اگر خون میں شرافت نہ ہو تو پھر کلمہ پڑھ کر بھی وہ نبی کا ادب نہیں کر سکتا۔ لوگ جو نبی کی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہم سے نہیں بلکہ ولید ابن مغیرہ کے طریقے پر چلتے ہوئے گھر سے پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کہاں سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی بے ادبی ہے یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، حضور کی بے ادبی ہے یہ کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، حضور کی بے ادبی ہے یہ کہنا کہ معاذ اللہ ان کو علم غیب نہیں ہے، حضور کی بے ادبی ہے یہ کہنا کہ معاذ اللہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کانفرنس اسی لیے منعقد کی گئی ہے حضور کی عظمت آپ کو بتائی جائے، اور یاد رکھیں اس سے بڑا کوئی عنوان نہیں ہے کہ حضور کی عظمت کی بات کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی قرآن میں، قرآن کا عنوان انسان ہے، اور انسانوں کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کی شان بیان کی، کیسے بیان کی؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں، چادر اوڑھنا کوئی خاص بات نہیں سمجھی جاتی، آپ چاہے اوڑھے چاہے اتار دیں، لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے اگر وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں اس ادا پہ بھی قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ غصے میں آ کر اگر کسی پہ پتھر اٹھا کر پھینک کر کنکریاں مار دیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بہت سنجیدہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو کنکریاں پھینک ماری ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ کریں تو سنجیدگی پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، لیکن میرے محبوب کی ادا وہ ہے، اس لیے کہ وہاں کام نہیں دیکھے جاتے، وہاں محبوب کی ادا دیکھی جاتی ہے۔ گویا کہ قدرت کا منادی کہہ رہا ہے ہم نے تو کام ہی نہیں دیکھنا پیارے، تیری ادا دیکھنا ہے، کیونکہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، ہر ہر ادا پیارے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی ادا پہ دلیل پیش کرو، ہم کہتے ہیں نبی کی ادا پہ دلیل نہیں پیش کی جاتی، اداؤں پر نبی کی ادا ہی دلیل بن جایا کرتی ہے۔ وہ جو کہہ دے وہ کر دے اسی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، اور خدا شاہد کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، غصے میں آ کے کنکریاں اٹھا کے مار دے تو سنجیدگی پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی نے اٹھا کے کنکریاں مار دی تو حضور نے کنکریاں کیوں ماری؟ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات ہے، اور قدرت نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ گویا کہ کنکریاں مارے تو اس میں بھی قرآن آتا ہے، حبیب جو کنکریاں تو نے ماری ہے وہ تو نے نہیں ماری ہے، ہاتھ تیرے ہیں، عمل اللہ کا ہے۔ قدرت نے وہ کنکریاں ماری۔ آپ کو یہ اعتراض کرے گا تو قدرت پہ کرے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کیوں کرے؟ یہ شان قرآن نبی کی بیان کرتا ہے۔ ہمیں ایسا نبی ملا ہے لیکن اس کے باوجود
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے نبی کی وہ قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو فضائل نبی ہی پتہ نہیں. اگر بریلی کے امام کو دیکھ لیتے تو شاید انہیں پتہ چلتا. وہاں تو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ سرکار کو کیا کہیے. یوں کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں. کسی ایک بات پر وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں, عقیدتیں رکنے نہیں دیتی ہے. کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے, اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. تو یہ کیا کیا میں امام اہل سنت آپ کیا کہہ لیں گے, اس لیے کہ حدیں بھی تو متعین ہے. یہودیوں کا قصور یہ ہے کہ وہ گستاخی میں آگے بڑھے تو وہ مغضوب ہو گئے. عیسائیوں کا قصور یہ ہے کہ وہ عقیدتوں میں آگے بڑھے تو ضالین کے زمرے میں آ گئے. کیا کیا میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہیں گے. کسی نے تو بڑا بھائی کیا آپ تو تعریف کر رہے ہیں, کسی نے تو اپنی طرح بشر کا آپ تو تعریف کر رہے ہیں, آپ کیا کیا کہیں گے. لیکن وہ امام عاشق بھی تھا, لیکن وہ عاشق زار کے ساتھ ساتھ شریعت کا فقیہ بھی تھا. اور اگر میرے امیر کے الفاظ میں کہوں, قائد محترم نے بڑی عظیم اصطلاح ہمیں دی ہے کہ امام اہل سنت کو لوگ حسان الہند تو کہتے ہم مانتے ہیں, لیکن وہ حسان الہند کے ساتھ بلال ہند بھی تھے. بلال کی عقیدتوں کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی طرف بھی دیکھ لیا کرو, تو وہ باتیں یاد آ جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا امام آپ فقیہ بھی ہے, عظیم فقیہ ہے. اہل عرب نے آپ کو فقیہ اعظم کہا ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے, اور 70,000 کافروں کو کلمہ پڑھانے والا مبلغ اسلام عبدالعلیم صدیقی میٹھی یوں کہتے ہیں کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, قسیم جامع عرفان شہ احمد رضا تم ہو. تو یہ کیا کیا میں آپ کیا کہیں گے, کیا کہہ جائیں گے. تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. نعرہ تکبیر. وہ کیا کیا میں بھی خالق کا بندہ ہی کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبد ضرور ہے لیکن عبد محض نہیں ہے, وہ عبدہو ہے. ہم سب عبد ہیں, وہ عبدہو ہے. اور اقبال عبد اور عبدہو کا فرق یوں بیان کرتے ہیں, عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. عبد انتظار کرتا ہے, عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے. یہی فرق ہے عبدہو اور عبدہو میں. بات اب مکمل ہو رہی ہے اور بات مکمل کی جا رہی ہے, کیونکہ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ امیر محترم کے سامنے تو تقریر کرتا ہی نہیں, ساتھ ہی ساتھ تاج المشائخ بھی موجود ہے. میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور جو عنوان باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ایک حدیث پڑھ دوں. جو عنوانات دیے گئے تھے اس میں سے ایک بچ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جوئے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں رنگ لیتا ہے. اس لیے ہمارے جوانوں کو چاہیے جہاں شراب سے بچیں, جوے سے بچیں, زنا کے اڈوں سے بچیں, کیونکہ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو زنا کرتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو شراب کا ایک گھونٹ پیے توبہ کے بغیر مر جائے, اس کی قبر میں جب اسے رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. یعنی ایک گھونٹ شراب پینے والا بغیر توبہ کے مرے گا تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ قبر میں ہو. قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ہم اہل سنت ہے, ہم عقیدے کے ساتھ ساتھ ہم اعمال کی طرف بھی توجہ دیں. یہی پیغام ہے اور یہی پیغام دیا جاتا ہے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے, علماء اہل سنت کی طرف سے, خانقاہ ماہرہ کی طرف سے. آپ اور ہم سب مشترکہ طور پہ خوش نصیب ہے کہ آج ہمارے درمیان تاج المشائخ موجود ہے. یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے, صوفیاء نے کہا ہے کہ گدی نشین بدلتا ہے, گدی نہیں بدلتی. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں گدی نشین بدلتا ہے, گدی نہیں بدلتی. آج حضور تاج المشائخ صاحب البرکات کی گدی پر بحیثیت زیب سجادہ موجود ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سرکار صاحب البرکات عشقی پیمی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے حضور اچھے میاں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے سرکار نور کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے سرکار آل رسول احمدی کو نہیں دیکھا ہے، تو اگر ان کے جلووں کو دیکھنا ہے تو حضور تاج المشائخ کا چہرہ دیکھ۔ سبحان اللہ۔ وہ خانقاہ جس خانقاہ سے منسوب اور نسبت پیدا کرنے والے اپنے وقت کے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب بن جاتے ہیں۔ میں مہرارہ شریف حاضر ہوا، میرے سامنے کسی نے کہا، فرمایا کہ مہرارہ شریف سے وابستہ ہونے والے لوگ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بڑے ہوتے نہیں ہیں، وہ یہاں آ کر بڑے ہوتے ہیں، بے شک بڑے آ کر کے یہاں منسلک نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت شاہ عین الحق سے لے کر اور ان سے پہلوں کو بھی دیکھ لیں آپ، امام اہل سنت تک، چاہے شاہ عین الحق کی ذات ہو، چاہے شاہ فضل رسول کی ذات ہو، چاہے حضور تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی کی ذات ہو، چاہے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات ہو، چاہے حضور سیدی سرکار تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم کی ذات ہو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آتے چھوٹے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں وہاں سے وابستہ ہو کر۔ اس کی ایک آسان سی مثال اور دلیل یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ 6 مہینے کے مصطفیٰ رضا کو اگر منہ میں انگلی ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وقت کے کتب کی حیثیت سے علماء میں اپنی پہچان بناتے ہیں، اور علماء جلدی سے کسی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ حضور مفتی اعظمین کا بہت عظیم وصف ہے کہ ان کے دامن سے زیادہ تر وابستہ ہونے والے لوگ علماء ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں جن میں سے محققین اور نقاد تک ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم کی ذات میں کوئی انگلی نہیں رکھ پاتا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے، تو دراصل ناشتے کے دسترخوان پہ قائد محترم نے ایک شعر کی طرف توجہ دلائی تو وہ بات یہاں یاد آتی ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کا فیض لیتے ہوئے ابن رضا کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اگر 6 مہینے کی عمر میں حضور سرکار نوری میاں انگلی ڈالتے ہیں اور خلافت دیتے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 6 مہینے میں بڑے سے بڑے پیر کے بچے کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ جوان ہو کر کے داڑھی رکھے گا کہ داڑھی منڈائے گا، یہ نمازی ہوگا کہ بے نمازی بھی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کسی شخصیت کے لیے، بڑے سے بڑے بزرگ کی اولاد کے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ بھئی داڑھی بھی منڈا سکتا ہے، شرابی بھی بن سکتا ہے، جب صحابی رسول کا بیٹا بگڑ سکتا ہے۔ روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے، صحابہ سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد، لیکن جب حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ان کا بیٹا بگڑ گیا تو پھر کس کے بیٹے کے بارے میں آپ گارنٹی دے سکتے ہیں 6 مہینے کی عمر میں کہ یہ بڑا ہو کر پابند شراب بھی ہوگا؟ لیکن سرکار نور کو اپنے آبا و اجداد کے فیضان پر اتنا یقین تھا، اور خود بھی ایسے صاحب نظر تھے کہ 6 مہینے کے مصطفیٰ رضا کو صرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ 92 سال تک کی زندگی کو وہ ملاحظہ کر رہے تھے، اور اللہ اکبر بلکہ 90 سال کی زندگی کو وہ ملاحظہ کر رہے تھے، اور اپنی انگلیوں سے کیا پلایا یہ تو سرکار نور جانتے ہیں، سرکار نور جانتے ہیں، اور پھر صرف پلایا نہیں بلکہ ولایت کی بشارت بھی عطا فرما دی، مشن کے وارث ہونے کی پیشن گوئی بھی فرما دی، اور سرکار نوری میاں کا فیضان جو حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے عام و تام ہوا، آج وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں مختصر میں یہی بات کہنے چلا تھا کہ تاج المشائخ وہ ذات ہے کہ اگر صاحب البرکات سے لے کر حضور احسن العلماء تک، بلکہ اب میں صاحب البرکات کی بات نہ کروں، مولائے کائنات سے لے کر حضور احسن العلماء تک وہ سلسلۃ الذہب کا فیضان اگر دیکھنا ہے تو تاج المشائخ کی شکل میں دیکھ لیں، اور بر صغیر کی وہ مایا ناز سلسلے قادریہ کی خانقاہ جسے ہم ماہرہ مطہرہ کہتے ہیں، اس کا تاجدار آج ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اتنے بڑے ہو کر میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جو عاجزی اور انکساری دیکھی وہ بغداد، یوں تو کئی مقام پہ دیکھا لیکن بغداد معلیٰ کا منظر اب بھی میری نظروں کے سامنے،
سبحان اللہ. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بلکہ 8 سے 9 دن پہلے کی بات ہے، حضور غوث العظم دستگیر کے قدموں میں محفل سجی ہے، اور وہ تاج المشائخ، اللہ اکبر، جہاں پر بڑے بڑے جا کر کے اپنا سر جھکاتے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، غوث پاک کے صاحب سجادہ تشریف لائے، ان کی عمر مجھے لگتا ہے 40 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت پیروں کی تکلیف سے اس وقت تو دو چار ہے، اللہ حضرت کی بلا کو شفا دے، شفائے کاملہ و عاجلہ دے، اور ہم غرباء اہل سنت پہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے. پیروں کی تکلیف کے باوجود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے کہ اس پیرانہ سالی میں بھی، طبیعت کی حلالت پر بھی حضرت 2 زانوں اس 40 سالہ شہزادے کے سامنے بیٹھ گئے. ہم نے کہا اگر خانقاہوں کا رنگ دیکھنا ہے تو آج دیکھ لیا جائے. سبحان اللہ. دریا دریا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کس انداز کے ساتھ بیٹھے رہے دیر تک. آخرکار جب ان کی توجہ ہوئی حضرت کی طرف تو فرمایا شیخ آپ اوپر بیٹھ جائیں. اوپر بھی بیٹھے تو یوں ہاتھ باندھ کر کے اور مکمل طور پر نہیں بیٹھے. اور جب محفل کا اختتام ہوا تو پھر قادری اور برکاتیوں کی چیخیں نکل گئی. وہ یہ تھا کہ 40 سال کی کالی داڑھی والا شہزادہ سامنے کھڑا تھا اور سفید ریش برکاتی دولہا ان کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آ رہا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر پتا چلا کہ صاحب فضل کا مقام صاحب فضل جانتے ہیں. اور میں حضور اچھے میاں کے 2 مصروں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قادری نسبت اگر مل جائے تو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے چھٹی مل جائے. حضور اچھے میاں فرماتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن. کیا بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں، یہ اچھے میاں کی اچھی باتیں ہیں. غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن. سبحان اللہ. کہتے غوث پاک کا غلام کبھی بے کس اور مسترب نہیں ہو سکتا، اور اگر مسترب ہوا بھی تو ایک رات کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا، یا ایک رات کے لیے ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا. اگر مانن شبے دیگر نمی مانن. یہ حضور اچھے میاں فرماتے. اچھے میاں کا لاڈلا موجود ہے اور ہم ان کے منہ سے بھی اچھی اچھی باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ. ماہریرا کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے سب پر شفقتوں کا ہاتھ رکھا ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پر تو خصوصی شفقتوں کا ہاتھ ہے. بلکہ اگر اس سنت کو آپ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں مکمل جامع میں تو ماہریرا چل کر کے دیکھ لیں. حضور کے صحابہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے تو ہر صحابی کہتا حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. ماہریرا جا کر کے یہی لگتا ہے. اگر کسی سے کوئی پوچھ لے جانے والے سے کہ حضور امین ملت، رفیق ملت، شرف ملت سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہے گا کہ مجھے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ سنت وہاں پر زندہ ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فیضان ماہریرا سلامت رکھے اور ان فیوزوں کا برکات، ان بزرگوں کے فیوز و برکات ہم پہ قائم و دائم رکھے. بڑی بے ادبی کی بات ہے، گفتگو طویل سے طویل تر ہو گئی. میں معذرت چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا کیا بات رضا اس چمنستانی کرم، کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان